من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض موجود ہیں. ہمارا آج کا موضوع بہت ہی بابرکت، مقدس، باسعادت اور باعث راحت جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. حضرت سیدہ تاریخ اسلام میں پہلی مومنہ ہیں، پہلی ام المؤمنین ہیں. ام المؤمنین کا تاج سب سے پہلے آپ کے سر اقدس پہ سجا. حضرت سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی کی والدہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طویل عرصہ آپ نے شب و روز گزارے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے بھی اور اظہار نبوت کے بعد بھی آپ ایک کامیاب تاجرہ تھیں. اور حیرت کی بات ہے کہ وہ کیا معاشرہ تھا کہ جہاں اشراف کے طبقے کی خواتین کو اتنی امپاورمنٹ حاصل تھی کہ آج کے جغرافیے کو اگر سامنے رکھیں تو کم از کم 4 ملکوں تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، اور اتنا نظام تھا ان کا تجارت کا اور لین دین کا.
مکہ مکرمہ تو ویسے بھی قریش کا ٹریڈ سنٹر آپ سمجھ لیجئے، یہ ان کی عملی زندگی تھی۔ اور پھر حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے جب دیکھا اور اپنے کام میں ان کی خدمات حاصل کیں، آپ کی سرپرستی میں اپنے تجارتی قافلے روانہ کیے تو متاثر ہوئیں اور آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاندانی عزت اور وجاہت کے پیش نظر وہ قبول فرمایا، اور حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ حضرت امیر حمزہ بھی ان میں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی خدمت حضرت خدیجہ نے کی ہے، جتنی آپ کی ڈھارس بدھائی ہے مشکل وقت میں، اور اپنے مال کی ایک پائی بھی دریغ نہیں کی راہ اسلام میں، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انہیں اگر محسن اول اسلام کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ ان کے پاکیزہ مال سے کتنے ہی صحابہ جو غلام تھے وہ آزاد ہوئے، اور اسلام کے فروغ کے لیے ان کی رقم کام آئی۔ اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے سارے اثاثے پیش کر دیے تو اللہ کے رسول نے یہ ایک بہت بڑی ظاہری طاقت کا سبب بنا، اور ظاہر ہے یہ بھی مشیت الہی کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد ایک جذباتی اور احساساتی کیفیات میں میاں بیوی ظاہر جب شریک ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو اظہار نبوت کے بعد جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، گھیراؤ کر لیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، شعب ابی طالب میں پہنچا دیا گیا، ان سارے کٹھن مرحلوں میں حضرت سیدہ خدیجہ نے شانہ بشانہ آپ کے رہیں اور قدم قدم پر آپ کو حوصلہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہیں محبت سے اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے ساری زندگی۔ اس پر ہمارے علماء جو آج تشریف فرما ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ خدیجہ مسلمان خواتین کے لیے کئی جہتوں سے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری، وہ سنگل پیرنٹ کے طور پر بھی انہوں نے زندگی گزاری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کے 2 نکاح تھے، ان سے ان کی اولاد تھی، اس کے ساتھ وہ اپنا تجارت کا سارا کام بھی کر رہی تھیں، اور پھر جب عقد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں تو یہ پھر ایک نئی گھرداری اور نئی اولاد اور وہ سارے معاملات بھی ہمارے پیش نظر رہے ہیں، تو یہ بڑا ہی کٹھن ہے آج کے دور میں۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے اس نقطہ نظر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کا کیا قدر و منزلت تھی کہ ان کے وصال کے بعد حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا اور ہمیشہ ان سے رابطہ رکھا۔ آپ ہمیشہ حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو تحائف بھیجتے تھے، اور بعض اوقات گوشت کے وہ حصے بھیجتے تھے جو حضرت خدیجہ بھیجتی تھیں۔ زندگی بھر یہ یاد رکھا۔ ایک مرحلے پر حضرت سیدہ خدیجہ کا ہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں آیا تو آپ کے آنسو نکل آئے فرط جذبات میں، اور آپ نے انہیں بہت ہی محبت سے یاد کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا احسان نہیں رکھا، کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا، ہر شخص کے احسان سے بڑھ کر اس کا احسان چکایا۔ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ بھی آپ کا یہی معاملہ تھا۔ حضرت خدیجہ کا یہ شرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی اولاد بھی عطا فرمائی حضرت سیدہ کے بطن مبارک سے عطا فرمائی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی محبت سے اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا۔ ڈاکٹر فاطمہ اس گفتگو میں کچھ ایڈ کریں گی اور پھر ہم سلسلہ گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جو اپنے ظاہری اور باطنی کردار میں بہت مکمل ہوں، توانا ہوں اور پاکیزہ ہوں۔ ایسی لارجر دین لائف جو فگرز ہیں، یا تو ہم انہیں اپنی تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں یا پھر ہم اپنی امیجینیشن میں، اپنے تخیل میں ان کے نقش و نگار بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ہماری تاریکی میں روشنی کر سکیں، ہماری آزمائش کے لمحات میں ایک امید کا چراغ ہمیں دکھا سکیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں ایک ایسی لارجر دین لائف شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ ایک انسان کی حیثیت سے بہت بلند حوصلہ، بہت باوقار، ایک بیوی کی حیثیت سے بہت وفا شعار، ایک ماں کی حیثیت سے بے انتہا مہربان، ایک تاجر کی حیثیت سے بہت کامیاب اور بہت توانا۔ ان ساری خوبیوں کا کسی ایک شخص میں جمع ہو جانا بذات خود ایک مشکل عمل ہے۔ آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان تمام اوصاف کا جب ذکر کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ سے یہ سوال بھی پوچھتے جائیں گے
کہ کیا ہم نے ان کی شخصیت کو یا عہد نبوی میں جو ان جیسی دوسری شخصیات ہمیں ملتی ہیں انہیں ایک رول ماڈل بنا کر اپنی نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے کوئی بہت سنجیدہ کاوش کی ہے، اور اگر نہیں کی تو پھر ہم یہ گلہ کیوں کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ہیرو ورشپنگ کے لیے مغرب کی طرف دیکھتی ہے. تو ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج اس بہت ہی محترم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء اسکالرز تشریف فرما ہے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. محترم ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، ہمارے ناظرین آپ سے واقف ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں بہت مسرت ہوتی ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہماری بہت ہی عزیز رفیق کار محترمہ ڈاکٹر شازیہ قیوم صاحبہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے. اور آپ کے ہم سب کے جانے پہچانے بہت ہی محبوب ثنا خان، ملکی شہرت یافتہ، عالمی شہرت یافتہ، صدارتی ایوارڈ یافتہ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھی بھی. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ ہماری سماعتوں کو بہت ہی ذوق عطا کرتے ہیں. کچن کے محاذ پر حسب معمول ہمارے ساتھ محترمہ منیرہ کرن صاحبہ ہیں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت اچھی ہے؟ اللہ کا شکر. کیا صورتحال ہے آج کے؟ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ جی آج کے جو مینیو ہے وہ آج کے دن کے خیال سے بہت ہی زبردست میں لے کر آئی ہوں. آج چکن حلیم ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنا رہی ہوں میٹھے میں وہ بن رہی بادام اور سوجی کا حلوہ. اچھا. ساتھ میں ڈرنک بناؤں گی دودھ الائچی کے ساتھ، جس میں دالوں گی تخم ملنگا یعنی کہ بیزل سیڈس جس کو بولا جاتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں آج کی بن رہی ہیں. حلیم کے لیے جو دالیں تھیں، دالوں کو آپ نے اوور نائٹ بھگو کے اس کو 1-2 گھنٹے تک آپ نے بوائل کرنا ہوتا ہے. اچھا. اس کو میں نے بوائل کرنے رکھا ہے. دالیں پک رہی ہیں اور ابھی چکن کا مسالہ میں یہیں پہ بناؤں گی اور پھر اس کا بگار تیار کروں گی. اس کی جو گارنش میں چیزیں آئیں گی وہ ادرک اور ساتھ میں ہری مرچ اور ساتھ میں لیمن ہے. اور اس کے 3-4 سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ آگے بتاؤں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بادام اور سوجی کا حلوہ، اس کے لیے بادام جو ان سے ہیں اس کو میں ایک تو اس کا پیسٹ یہ نکالوں کڑوے گی. تو نہیں ہوں گے بادام؟ نہیں کٹے ہوئے ہیں اور کڑوے بھی نہیں ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کہ اس کو ہم بوائل کر کے اس کی پیسٹ بنا کے اس میں سوجی میں بھی ڈالوں گی اور گارنش میں بھی ڈالوں گی. اور اس کو بنانا ہے میں نے گھی کے اندر ہے. تو ساتھ میں یہ ساتھ آگے اسٹیپ تو ہوں گی. آج کی میری 3 ریسیپیز ہیں اور امید ہے کہ میں اس کو اچھے سے ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طرف رابطہ کرنا ہوگا تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے. آپ کو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی ویسے بھی الائچی اور سوجی کی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ. کرام السلام علیکم. آپ کو 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ایک حسین اتفاق دیکھیے. یہ اتفاق نہیں، حسن اتفاق ہے، حسن تدبیر الہی ہے. حضرت سیدہ خدیجہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے. آپ کی مشہور ترین صاحبزادی نور چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے. جس گھر میں آپ بہو بن کر آئی ہیں یعنی حضرت ابو طالب کے گھر میں، وہاں آپ کی رشتے کی ساس امیر المومنین علی کی والدہ، ان کا اسم گرامی بھی فاطمہ بنت اسد ہے. جدھر دیکھیں ادھر فاطمہ ہے. ڈاکٹر عقیل صاحب، حضرت سیدہ کا خاندانی پس منظر جو متصل ہو جاتا ہے چند نسلیں اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ کا امتیازی مقام ویسے بھی اور امہات المومنین میں بالخصوص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یقیناً ہم سب کے لیے یہ اعزاز اور برکت کی بات ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جن کے خصائص خود زبان مصطفیٰ سے سبحان اللہ. سبحان. آپ کا خاندان جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا معزز ترین خاندان تھا تجارتی حوالے سے، اور چھٹی پشت پر آپ کا خاندان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب میں جا ملتا ہے. سبحان اللہ. قصی کے ساتھ جی. اور آپ کے والد ماجد جو تھے خویلد، وہ ان کی بڑی آنر تھی اس حوالے سے. ایک تجارت کے حوالے سے ان کو بڑا ایک پرومیننٹ سٹیٹس وہاں حاصل تھا. اور جب آپ ضعیف ہو گئے تو آپ دیکھیے کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ اس جاہلی معاشرے میں جو ایمپاورڈ خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ، شاید آج ہمارے معاشروں میں بھی کوئی کم ایسی خاتون کم ایسا ہوگا جو ایسی. اور معاشرہ کون سا ہے
اعتقاد کے اعتبار سے مشرکانہ ماحول ہے اور اپنی رسومات کے حوالے سے زندہ درگور کرنے، اور وہاں ایک عورت اتنی پرومیننٹ ہے، یقین کیجئے یہ اللہ کا حسن انتخاب ہے جو ذات رسالت کے لیے ان کو منتخب کیا گیا۔ اور آپ کے امتیازی اوصاف میں دیکھیے، پہلی بات تو دیکھیے کہ آپ رسول اللہ کی پہلی منقوہ ہیں اور اسلام کی پہلی خاتون اول ہیں، محسنہ اول ہیں، اور ہم جب یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے امتیازی اوصاف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں ڈاکٹر صاحب میں کوئی تقابل نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک نے ایک بار فرمایا کہ جبریل آئے تھے تو آپ نے نبی پاک کے ذریعے ان کو سلام بھجوایا، اور ادھر اللہ جبریل کے ذریعے آپ کو سلام بھجوا رہا ہے۔ جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا سلام بھی دیجئے اور میرا بھی سلام عرض کیا بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ عشرہ مبشرہ سے پہلے ان کو جنت کی خوشخبری عطا کی گئی ہے، اور آج کل لیڈیز فرسٹ کی صدا ہم دنیا میں سنتے ہیں، ادھر دیکھیے لیڈیز فرسٹ ہے، ایمان میں، وفا میں، ایثار میں، عظیمت میں، جرت میں، دلیری میں۔ اس زمانے میں جب آپ کے رشتہ دار نہیں ساتھ دے رہے تھے، اماں جی کھڑی ہوئیں، اور کیسا ساتھ دیا، 25 برس زندگی کا حصہ ہے، جن کو یاد رسول اللہ کو اشکبار کر دے، اور جن کا جب بھی ذکر ہو رسول اللہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے کون سا وہ خیر کا موقع تھا جب رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا، اور جب کبھی بھی مشرکین مکہ نے نبی پاک کو تکلیف دی، اذیت دی، اس وقت سب سے پہلے تسلی دی ہے تو ام المومنین نے دی۔ کیا بات۔ اور آپ کو اب آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام ان سے وحی کے جو اللہ کی سے وحی آتی سب سے پہلے حضور نے کس سے ڈسکس کیا ہے، اور ختیجہ کا اگر ڈاکٹر صاحب ہم اس کی معنویت پہ غور کریں تو اس کے میننگ ہی بنتے ہیں با وفا اور با اعتماد، اور آپ اس میں با مسمہ تھی کہ رسول اللہ پہلی وہی جن سے ذکر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے ادھر قرآن کریم کی غار ہرا میں 5 آیات نازل ہوئیں، اور ادھر بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، ام المومنین نے 5 خصائص مصطفیٰ بیان کر دی۔ کیا بات۔ قرآن پاک کی پہلی سامعہ حضرت خدیجہ ہیں، اس امت کی پہلی سیرت نگار حضرت خدیجہ، سبحان اللہ۔ اور ماں، قرآن کریم نے جو ان کو بتایا کہ یہ اہل ایمان کی ماں ہے، ماں ہی ٹرینڈ سیٹر ہوتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم انہی کے اگر نقوش پاک کو خضر راہ بنائیں تو ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور میدان حشر اپنے نبی کی شفاعت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اظہری صاحب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچپن، ان کی ابتدائی زندگی کے حالات کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں ملتی ہیں معلومات؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کائنات کی عظیم خاتون ہیں، اور ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کے شوہر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اور آپ کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور آپ کے نواسے حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ کیا بات ہے۔ شاعر کہتا ہے لآل البیت عز لا یزول وفخر لا تحیط به العقول کفاکم یا بنی زہراء فخرا اذا ما قیل جدکم الرسول ابوکم فارس الحیجا علی و امکم المطہرۃ البتول۔ کون سا ایسا شرف ہے اور کون سی ایسی عظمت ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اور پھر آپ نے ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اور ان کے نسب کے حوالے سے، جیسے ڈاکٹر عقیل صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کا جو نسب ہے والد کی طرف سے 5ویں پشت پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یہ قصی جو ہیں ان پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسب مل جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت فاطمہ، ان کی طرف سے 8ویں پشت پر جا کر جو لؤی بن غالب بن فہر، وہاں پر جا کر ان کا نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجات میں سب سے قریب ترین نسب کے اعتبار سے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ویسے بھی اظہری صاحب، آسمان اور زمین نے
اس سے زیادہ بابرکت مقدس محترم جوڑا نہیں دیکھا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتے بھی رش کرتے ہیں. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. اور پھر آپ کی جو کنیت ہے ام القاسم جی، اور آپ کا جو لقب ہے وہ طاہرہ ہے. اور آپ حسن اتفاق کی ڈاکٹر نظامی صاحب بات کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے جو لقب ہے وہ صادق و امین ہے. سبحان اللہ. اور سیدہ خدیجہ کا جو لقب ہے وہ طاہرہ ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اور پھر جو ہے یہ تو یہ آپ ذرا امیجن کیجئے کہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، زمانے جاہلیت کی، جہاں پر فتنہ فساد ہے، سماجی اور معاشرتی برائیاں ہیں، اور وہاں کے مکہ کے لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اس ماحول میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ بہت انتہائی نیک، شریف الطبع اور سلیم فطرت تھی. اچھا، عام طور پر وہاں خواتین کو بہت کم لوگ تھے جو وراثت میں شریک کرتے تھے، حق کے وراثت نہیں مانا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک عجیب نہیں ہمیں مثال ملتی؟ بالکل نظامی صاحب، حق وراثت تو بڑی دور کی بات ہے. ان میں تو بعض قبائل ایسے ہیں جو بچیوں کو زندہ درگور کر زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے. زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا. اور اس معاشرے میں وہ ایک ایسی خاتون کے طور پر ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو کاروباری ایک بزنس امپائر قائم کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس دور میں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے، انتظام، معاملہ فہمی، اور کتنے لوگوں سے ڈیلنگ، اور اپنی عزت و آبرو اور عفت و عصمت کو محفوظ رکھ کے. پھر آپ کی عظمت کے حوالے سے ایک بات تو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرائض نبوی کا آغاز کیا تو آپ دیکھیے پورا جزیرہ عرب، جی، وادی عرفات، وادی بطحہ، وادی جو فاران، پورا جزیرہ عرب، وہاں ایک خاموشی کی تصویر بنا ہوا تھا. اور اس وقت اس عالمگیر خاموشی میں، مکہ کی فضاؤں میں جس آواز نے تموج پیدا کیا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آواز تھی، جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ آپ کی عظمت ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ. آپ کے قریبی عزیزوں میں ورقہ بن نوفل بھی تھے؟ بالکل، ورقہ بن نوفل، اور یہی وہ ہیں کہ جو پہلی وحی کا ہوا. اور سید حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس پہنچے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کو لے کر ان کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس سابقہ کتب کا، یہ مسیحی عالم تھے، سابقہ کتب کا ان کے پاس علم تھا، نالج تھا. اور پھر انہوں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شاخ ہے قریش کی، اس میں زہد بھی تھا، علم بھی تھا، فضل بھی تھا، شرافت اور نجابت بھی تھی، اور اسلام سے پہلے بھی ان سب کا احترام بھی کیا جاتا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندان سے آنا تھا، کیوں نہ اس کا انتخاب. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شازیہ، آج کل کے دور میں ایک عجیب ہمیں نفسہ نفسی کا عالم نظر آتا ہے. اس میں آپ ماں کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں، اور کیا آج کل کی مائیں، خاص طور پر حضرت سیدہ کے اسوے کے روشنی میں ہم اگر جائزہ لیں تو ایک ماں آج کل اپنے فرائض بہتر طور پر ادا کرنے میں کامیاب ہے یا نہیں؟ اگر ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے ایک عورت کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں ہے؟ واہ، ماں کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ صحیح. صرف ایک بچے کو جنم دینا ماں نہیں ہو. واہ واہ. کیونکہ ماں وہ تو آپ کو ویسٹرن میں بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، باڈی، ایک باڈی کا انوالو ہونا صرف ماں نہیں بنتی، وہ ایک بایولوجیکل عمل ہے، اور وہ آپ کو ایک ہارمونل چینج دیتا ہے جس میں ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. 10%، 20% کہہ لیجئے. باقی جو 80% ماں کا کردار ہے، جس کردار کو ہم جاننا چاہتے ہیں، وہ ایک صرف کردار نہیں ہے، وہ ایک احساس ہے، وہ ایک جذبہ ہے، کیا بات، وہ ایک خیال ہے، وہ ایک پوری شکل ہے. اب وہ شکل میں ماں ہوں تو مجھے کہاں سے ملی؟ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا. اور اگر ہم اسی طرح چلتے جائیے تو پھر میرے بھائی نے بہت اچھی کلام پڑھا کہ مومنوں کی اصل ماں کون ہے. تو اصل تو ہم نے اپنی ماں سے سیکھا. بے شک. ماں کا لفظ مجھے کہاں سے ملا؟ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملا. کیا کہنا. اس کے بعد میں اب آج اپنے نسل کو کیا دے سکتی ہوں، یہ اب میں نے سوچنا ہے. میں احساس دے سکتی ہوں، جذبے دے سکتی ہوں، پیار دے سکتی ہوں، اور خود غرضی سے دور رکھ سکتی ہوں. بہت اہم بات ہے جی، کیونکہ آج کل کے دور میں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اپنے گھر کے ساتھ پیار کرنا سکھائیے.
جب آپ بچے کو گھر سے پیار کرنا سکھائیں گے, گھر والوں سے پیار کرنا سکھائیں گے, تو وہی پیار وہ باہر جا کے بانٹے گا. بے شک. اگر آپ اس کو وہ تسکین, وہ سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی گھر پہ نہیں دیں گے تو باہر بھی نہیں ملے گا. اگر اسے پناہ کا احساس نہیں ہے, ٹھنڈی چھاؤں کا احساس نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے. دیکھیں جی, بچپن ہم کہتے ہیں کہ بچپن ہے, گزر جائے گا, کوئی بات نہیں, ابھی سکھا دیں گے. سب سے بڑی بنیاد بچپن ہی میں. اگر آپ ایک بچے کو پہلے 10 سال میں جو چیز سکھاتے ہیں وہ اگلے 100 سال کے لیے اس کے لیے ہو. کیا بات. اور اگر اس 10 سال کو آپ اگنور کرتے ہیں تو پھر آگے جا کے وہ چیزیں آپ پیدا نہیں کر سکتے. اور پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے, اور وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے اس کو پاس کروانا. اصل ڈگری آپ کو آپ کی ماں نے دینی ہے. جس دن آپ کی ماں کا دل خوش ہو گیا آپ سے, سمجھیے آپ نے دنیا اور آخرت دونوں پائی. کیا کہنے, بہت خوب. سو ہمارا رول بہت اہم ہے. ہمارے آباء و اجداد نے, ہماری اول ماں نے ہمیں یہ رول دیا ہے, اور اس رول کو ہم نے بہت خوش اسلوبی سے آگے لے کر جانا ہے. ایسے ہی تو نہیں جی, اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. بے شک, اس کا اتنا بڑا کردار ہے. کردار ہے اور ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے. سر کردار ہونا کافی نہیں ہے, ذمہ داری کو نبھانا ضروری ہے. مطلب نسل سازی کا کام, نسل سازی کا کام ہے. آپ نے ایک کنبے کو لے کر چلنا ہے. آپ نے اس بچے کو, ایک بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے, اس کو آپ نے اس تمام رشتوں کے ساتھ جوڑنا ہے. وہ ایک باہر سے چیز آئی ہے نا, آپ نے اس کو ہر چیز سے جوڑنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ باپ کون ہے, آپ نے بتانا ہے کہ بہن بھائی کون ہے, آپ نے بتانا ہے کہ بڑا کون ہے, آپ نے بتانا ہے کہ چھوٹا کون ہے, آپ نے بتانا ہے کہ اس کی اپنی کتنی اہمیت ہے. یہاں پہ ہم نے جتنی بچے کے اندر سینس آف سیکیورٹی دیں گے, خاص طور پہ ابتدائی سالوں میں, اور وہی آؤٹ پٹ ہمیں انشاءاللہ آئندہ میں ملے. اور اگر ہم آئندہ کے انتظار میں بیٹھے رہ جائیں گے تو پھر شاید ہم بہت دیر کر جائیں. خاص طور پہ آج کل جتنا باہر سے مواد جو ہے وہ بچوں کے اوپر آ رہا ہے, اس میں ماں کو ایک ڈھال بننا پڑتا ہے, اور ایک سٹین کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز اس کے بچے تک پہنچے اور کون سی چیز اس کے بچے تک نہ پہنچے. اور یہ بچہ نہیں, ایون بہت بڑے جو ہمارے بچے اس وقت اب ایڈلٹ ہیں, ان کے آگے بھی ماں کو ڈھال بننا پڑتا ہے. بے شک. اور ان کو بتانا پڑتا ہے قدم قدم پہ کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہاں, یہ فرق ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ انگلی پکڑتے ہیں, پھر ہاتھ پکڑتے ہیں, پھر آپ ہاتھ چھوڑ کے دیکھتے ہیں. بہت خوب. اب بیٹا یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, اب آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. اور اگر آپ کی تربیت صحیح ہوتی ہے تو بچہ یقیناً صحیح فیصلہ کرتا ہے. یہ مجھے یقین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. ڈاکٹر قرۃ, ابھی قبل از اسلام عرب معاشرے کا ذکر ہوا کہ ان کی کیا رسوم و رواج تھے, خاص طور پر خواتین کے حوالے سے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسے سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں اس معاشرے میں. اس پر آپ کچھ اگر مزید اضافہ فرمائیں. جی, سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے مجھے اپنے ایک استاد صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہا کرتے تھے کہ امہات المومنین یہ وہ ہماری مائیں ہیں کہ جن کے, یعنی ہماری اپنی بایولوجیکل جو مدرز ہیں ان کے ماں ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے, لیکن جو امہات المومنین ہیں وہ پہلی ہماری مائیں ہیں, ان میں کوئی شبہ نہیں ہے. بے شک. تو وہ ہمیشہ ان کو ہی اپنی مائیں, اور مادری زبان اسی لیے وہ عربی زبان کو کہا کرتے تھے کہ ہماری مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے. جی, اب سوال کی طرف آتے ہیں. بالکل دور جاہلیت میں جو معاشرہ تھا اس میں عورت کا جو کردار تھا وہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ بہت پیسا ہوا کردار تھا. یعنی 2 طرح کی خواتین ہمیں طبقات نظر آتے ہیں اس میں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس طبقے سے تعلق رکھتی تھیں کہ جو پریولیجڈ کہہ لیں کہ خاتون تھیں. اچھا. اور آپ کے جو والد صاحب تھے ان کا پورا ایک بزنس امپائر تھی. صحیح. اور وہ جو بزنس امپائر, جو آپ کے قافلے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آج کے زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً 4 ملکوں میں آپ کے قافلے جو ہے وہ جایا کرتے تھے, تجارتی قافلے. اچھا. تو وہ جو قافلے, وہ جو آپ کی والد کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد پورا بزنس امپائر وہ آپ نے ہی سنبھالا. صحیح. یا جہاں پہ ایک بیٹے کو آگے ترجیح دی جاتی ہے, آگے لایا جاتا ہے, تو وہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں انہوں نے وہ سنبھالا سارا. اس دوران آپ کی اس وقت تک 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور آپ کے بچے بھی تھے, اور بڑے بڑے سرداران آپ کو پیغام نکاح بھیجا کرتے تھے. صحیح. لیکن آپ نے اپنے بچوں کے لیے, کہ ان کی تربیت کے لیے, آپ نے کسی کے پیغام نکاح کو پسند نہیں کیا اور اس کو رد کر دیا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو آپ نے اپنا سامان دے کر بھیجا, اور ساتھ اپنا جو غلام تھا میسرہ اس کو بھی ساتھ بھیجا. اور جب آپ تک یہ بات پہنچی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک امین
اور دیانتدار، اور جو اس میں تجارت میں جو فائدہ ہوا وہ ایسا تھا کہ جو اس سے ماقبل جتنے بھی افراد وہ سامان لے کر جاتے رہے تھے اس میں وہ چیز موجود نہیں تھی. پھر میسرہ نے پورا ذکر کیا کہ آپ کس حد تک خندہ رو ہیں. صحیح. یعنی اس میں وہ فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی کوئی کس طبقے کا بندہ میرے سے بات کر رہا ہے. تو وہ تمام ایسی چیزیں تھیں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر بھی موجود تھیں اور آپ کو وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی تھیں. اس میں قول رسول جس طرح ہے نا، خیارکم فی الجاہلی یا خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت میں عمدہ مقام پہ ہوتا ہے اسلام کے بعد بھی وہ اس مقام میں آگے ایکسل کرتا ہے، اسلام اس کو مزید پش کرتا ہے اس کی اپنی بہتری کے اندر. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت خدیجہ کے اندر تھی. اٹریکٹ بھی آپ کو وہی انہی چیزوں نے کیا، انہی صفات نے کیا، لیکن اب وہ شرم و حیا مانے تھی کہ کس طرح سے پیغام نکاح جو ہے وہ دیا جائے. صحیح. اس میں جو آپ کی ایک سہیلی تھیں انہوں نے یہ درمیان میں کہہ لیں کہ رابطہ بنی اور انہوں نے یہ پیغام نکاح بھیجا، اور پھر انہوں نے ثابت کر دکھایا اس شادی کے بعد کہ وہ ایک بہترین ماں، بہترین بیوی اور ہر لحاظ سے ایک بہترین جو ہیں وہ رفیق کار تھی. بہت عمدہ، بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان کیا. ہم ذرا آپ کچن کا رخ کرتے ہیں اور منیرہ بتائیے کہ کہاں تک پہنچی ساری ریسیپیز؟ جو تھی اس کی گارنش حلیم کی وہ میں نے ریڈی کر لی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو حلوہ تھا وہ سوجی کا، وہ بھی پک رہا ہے، اس کو بھی ہم پکائیں گے. اچھا. اور اس کا جب تک آئل سرفیس پہ، گھی سرفیس پہ، یعنی کہ جب تک وہ چھوڑ نہیں دے گا تب تک اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کروں گی. اچھا، اس میں نے جو اس میں چینی کا ہم شیرہ ڈالتے ہیں اس کو میں پہلے سے چینی کو پکا لیتی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پک رہا ہے اور چینی بالکل میلٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کی. اور اب اس کا یہ ہوگا کہ جب میں اس میں ایڈ کروں گی تو وہ جو دانے لمس اس کے ہوں گے چینی کے وہ نہیں آئیں گے اور حلوہ بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا. اور اس کی کوانٹٹی کا اپنے خیال ضرور رکھنا ہے کہ جتنا گھی ہوگا، اگر 1 کپ گھی ہے تو 1 کپ ہی سوجی ہوگا، اور اس میں تقریباً 1.5 کپ میں پانی ڈالوں گی اور پھر اس کو اسی آن پہ پکاؤں گی. اور اس کو الائچی کا میں نے فلیور دیا، الائچی کا ایسنس میں ڈالا ہے، اور الائچی کو میں نے فریش جو تھی وہ میں نے یہیں پہ اس کو میں نے میش کیا. الائچی ہم جس چیز میں بھی ڈالتے ہیں بڑا انہینس ہو جاتا ہے. جی بالکل. میں اس کو ایک بازار سے بھی ویسے تو مل جاتا ہے ایزیلی، لیکن اگر آپ خود سے کریں نا جس چیز کو تو اس کا اپنا ایک اروما نکلتا ہے. جیسے کہ لہسن کو اگر ہم کریں گے اس میں، جیسے میں نے حلیم میں ڈالا ہے، جنجر ڈالا ہے، گارلک ڈالا ہے، تو اس کو میں نے فریش یہاں پہ چاپ کر کے اس کو یہیں پہ ڈالا ہے. تو حلیم کا مسالہ ہو گیا ہے. ابھی اس کو میں نے بلینڈ کرنا ہے، اور جو دالیں تھیں وہ ساری اچھی طرح سے کوک ہو گئی ہیں. یہ اس کو میں نے بلینڈ کرنا ہے اور پھر اس کو میں نے بس مکسنگ کرنی ہے چیزوں کی. ابھی کافی لمبا کام ہے، تھوڑا سا میں ساتھ ساتھ ابھی کر رہی ہوں. اور گارنش میں نے ریڈی کر دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہترین، زبردست. بہت شکریہ. عقیل صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ حضرت سیدہ خدیجہ ایک طرح سے سیرت کی بنیاد رکھنے والی بھی ہیں. نزول وحی کے بعد رسول کریم جب اپنے گھر آئے اور جو مکالمہ ہوا تو حضرت خدیجہ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ بتائیے ذرا. میں عرض کروں، ڈاکٹر صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں، پوری انسانیت کے معلم، ایک بوجھ تو محسوس ہو رہا تھا، اور پھر ہمیں بھی لیسن دینا تھا. تو آپ نے ام المومنین کو آ کر پہلے تو فرمایا کہ زملونی، مجھے کمل چادر اڑا دو. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مکہ میں نبی پاک کے معتمد علیہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا اور بھی تھے، جی، لیکن اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوئی غار حرا میں، جی، معاملہ ہو اس کا سب سے پہلے ذکر اپنی اہلیہ سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. یہ عصری معاشروں میں بھی اس میں ایک تربیت کا پہلو ہے، یعنی محرم اسرار نبوت. ہاں یہی ہے. اور پھر جب آپ نے فرمایا نا کہ خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو سیدہ جیسے تڑپ کر نہیں کہتی کلا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، واللہ ما یخزک اللہ ابدا. نظامی صاحب یہاں پر تھوڑی دیر میں اپنے ناظرین کو روکنا چاہوں گا. ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کی دعوت نہیں دی. اماں جی کس بنیاد پر اللہ اللہ کر رہی ہیں یہ بتایا جائے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے نبوی خاندان کو سیدنا ابراہیم تک جو فکری طہارت حاصل تھی وہ اس سے عیاں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جو آپ نے ڈاکٹر صاحب جملے فرمائے ہیں نا سیدہ نے، وہ اخلاقیات اور سماجیات سیرت کی بنیاد ہے. کیا بات کہ کیا اللہ آپ کو ہرگز غمگین نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیوں کہ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، ناداروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جو مال سے محروم ہیں ان کے لیے کماتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نواز ہے. وتعین علی نوائب الحق، اور رائے حق میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین کا ویژنری ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے غار حرا کی خلوتوں اور ریاستوں کا ذکر نہیں کیا، نبی کا جو سوشل سٹیٹس تھا، جو سوشل کنیکٹیویٹی تھی اس کا ذکر کیا.
کہ نبی کریم علیہ السلام معاشرے میں کیسے تھے، اور یہ وہی پوزیشن ہے جس کو نبی پاک نے خود اعلان نبوت کے موقع پر فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، میں تم میں اس سے پہلے اپنی زندگی کا گزارتا رہا ہوں، اور اس کی گواہی ام المومنین دے رہی ہے، پروف کر رہی ہے کہ میرا شوہر میرا نبی ایسا ہے۔ اچھا نظامی صاحب، یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا، عموماً جو اہلیہ ہوتی ہے نا، وہ شوہر کے کمال کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا متردد ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر دیکھیے، میں حیران ہوں کہ ام المومنین کمال ہے، کسی موقع پر بھی کمال مصطفی کا بڑھ چڑھ کر بیان کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ نبی پاک کا اچھا رسول اللہ یہ جو مہمان نوازی کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، کون لوگ تھے وہ آگے؟ نان مسلم ہی تھے۔ کن لوگوں کے ساتھ بلا تخصیص کہہ لیجئے کہ قرابت، مذہب، سب لوگوں کے ساتھ جو آپ کا جو خانہ کرم تھا وہ بچھا ہوا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ ہم جہاں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمات کا، فزیکل خدمات کی طرف تو دیکھیے، غار حرا مکہ سے 3 میل دور یعنی 5 کلومیٹر بنتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ ام المومنین 50+ ہیں، کھانا لے کر آ رہی ہیں، کتنی چاہت، کتنی خادمہ تھی ان کے ہاتھ بھیج دیتی، غلام تھے، خود جا رہی ہیں۔ اس سے بھی ہمیں پہلو ملتا ہے کہ ایک بیوی شوہر کی خدمت کیسے کر رہی، اور ادھر جبریل امین آ کر کہتے ہیں ختیجہ آ رہی، پتہ چلتا ہے کہ ختیجہ کی ساری ایکٹیویٹی مانیٹر کی جا رہی ہے بارگاہ رب ذوالجلال میں، کہ ختیجہ آ رہی ہے جب وہ کوکنگ کر رہی ہوں گی، کھانا لے رہی ہوں گی، اور اس دور کی جو کمیونیکیشن ذرائع پیدل آئی ہیں، سواری پر آئی ہیں، اور غار حرا میں آ رہی رسول اللہ کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ اور کتنی ڈاکٹر صاحب، جب بھی ہم اس ذکر کو دیکھتے ہیں کہ آج کل تو نوجوان لوگ جو ہیں غار حرا پر بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، اماں جی آپ کے جذبوں کو سلام، آپ ہماری نبی کی خدمت کس طرح کر گئیں کہ آج پوری کائنات کی ماؤں کے لیے اسوہ کامل آپ کی ذات، آپ کی ذات ہے۔ اظہری صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس باجی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ماں کی حیثیت سے آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، ان کے جو ایک ماں کا کردار ہے اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی جی، لیکن اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی شادی ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی جو آپ کی 2 شادیاں تھیں ان سے بھی آپ کی اولاد ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ولادت میں آئے ہیں۔ اتنی ساری اولاد کی موجودگی میں اب دیکھیں ان کا بھی دیکھ بھال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جو کاروباری آپ کی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی جاری رکھنا، اور اس سے پہلے آپ کو تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی، اور آج ہماری ماؤں کے لیے بھی وہ رول ماڈل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کاروباری حیثیت سے خاص طور پر کہ آپ کے اندر جو قوت فیصلہ ہے، آزادانہ فیصلے کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پختہ ارادہ ہے، یہ بزنس کے اندر بہت ایک ایسی کوالٹی ہے کہ اس کے بغیر آپ کوئی بھی بزنس کامیابی کے ساتھ نہیں چلا سکتے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آزادانہ فیصلے کیسے کرتی تھی، اور ان کے پاس ڈیسیژن پاور کیسے تھی۔ آپ دیکھیے کہ حضور سے شادی سے پہلے وہ جہائے عرب آپ کو پیغام نکاح بھیج رہے ہیں، لیکن آپ ان کو ریفیوز کر رہی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت شکریہ کہ آپ 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ، آج کے دور میں تو ایک خاتون اگر کام بھی کر رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، تو پھر ان کو بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، شوہر کا کام بھی کرنا ہے، گھر کی دیکھ ریکھ بھی کرنی ہے، کیا صورتحال ہے؟ بہت دشوار نہیں ہوتا ہوگا، جب کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ یعنی کاروباری سرگرمیاں بھی تھیں، گھرداری بھی تھی، صاحب اولاد بھی تھیں، تو کیسے ہوتا ہوگا؟ دیکھیں جی، آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ اس لیے بڑھ گئی ہیں ورکنگ وومن کی، کہ باہر سے آپ کو کوئی کنسیشن نہیں ملتی۔
جب آپ نے شانہ بشانہ کہہ دیا نا کہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا، تو پھر آپ کنسیشن نہیں مانگ سکتے کہ جی مجھے جلدی جانا ہے، بچہ بیمار ہے، مجھے جلدی یہ کرنا ہے، یا مجھے گھر جا کے ہانڈی نہیں کہہ سکتے، اصولاً نہیں کہہ سکتے. جب آپ نے شانہ بشانہ کہہ دیا اور آپ نے کسی پروفیشن کا انتخاب کر لیا، اب آپ کے پاس دو دنیا ہیں جن کو آپ نے سنوارنا ہے. پہلی باہر کی دنیا ہے جو آپ کو اتنی ہی سخت مل رہی ہے اور آپ کو اس کو بھی اپنے لیے آسان بنانا ہے. اب دوسری دنیا آپ کی اپنی دنیا ہے، آپ کے گھر کی دنیا ہے، جس میں آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، جن میں آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کے شوہر کے والدین بھی ہیں. ایک پورا کنبے کی بات ہو رہی ہے. سو اس وقت میں ہماری عورت پہ بہت زیادہ پریشر ہے جی، کیونکہ اس وقت کی جو نشو و نما، پرورش اور گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ بہت ملٹیپل ہو چکی ہیں. اب بچوں کی نگہداشت کی جہاں بات آ رہی ہے، یا وہ میں کہتی ہوں کہ جو ورکنگ وومن ہے، شاید زیادہ نہ کہہ جاؤں کہ ورکنگ وومن کے بچوں کو کچھ گفٹ ایکسٹرا ملتے ہیں جی، اپنی ماں کے ورکنگ ہونے کی وجہ سے، جس میں کانفیڈنس ہے، جس میں انڈیپینڈنس ہے، جس میں پرابلم کو سالو کرنے کی ہمت ہے، اور ٹائم مینجمنٹ ہے. کیونکہ جب اپنی ماں کی کچھ حصہ ان کے ماں کے ساتھ گزر رہا ہے، کچھ حصہ ماں کے بغیر گزر رہا ہے، ان کو اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے وہ قدم بڑھاتے ہیں. یہ تو اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے، یہ پازیٹیو سائیڈ ہی بتانا چاہتے ہیں. ممکن ہے کہ اس کے الٹ بھی خدا نہ خواستہ. پازیٹیو سائیڈ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں تحفتاً دیتے ہیں. بالکل صحیح. اس لیے کیونکہ جب ہم ان کے ارد گرد نہیں ہوتے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ارد گرد نہیں ہوں گے، تو ہم ان کو مینٹلی تیار کرتے ہیں اور ہمارے بچے اس ذمہ داری کو ہمارے ساتھ اٹھاتے ہیں. سو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اب جو ورکنگ وومن باہر جائے گی، اگر وہ یہ نہیں کرے گی تو وہ کولیپس کر جائے گی. بالکل، اس کو کولیپس اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، ورنہ وہ آپ جاب نہیں کر سکتے. جاب کرنے والی عورت کے لیے اپنے بچوں کو ٹائم مینجمنٹ، انڈیپینڈنس، سمجھ بہت شروع سے دینی پڑتی ہے. آپ کو اکثر توتلی زبان میں بچوں کو ملتا ہوگا، کہتے ہیں اپنی والدہ کے لیے اماں ماما آفش گئی ہیں. جی، تو وہ آفش جو ہے نا وہ شروع سے بچوں کے ذہن میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آفس ان کو اب جتنی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھی اتنا ہی ذمہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی اماں کو تنگ نہیں کرنا، وہ کام کر رہی ہیں، ہم یہ کام بعد میں کر لیں گے، ہم ان کے آنے پہ کر لیں گے. نہیں مگر ڈاکٹر شازیہ اگر آپ کے بچے اتنے اچھے اور ذمہ دار ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سب کے ہوں. دیکھیں جی، اگر ماں غائب ہے، باپ بھی جاب پہ گیا ہوا ہے، تو عین ممکن ہے وہ میری طرح کھیلتے کودتے ہی رہیں. دیکھیں جی بالکل کھیلتے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر جو وقت آپ کا بچتا ہے نا اس کو مثبت استعمال کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو فیملی ٹائم بھی دینا ہے، اس میں آپ نے بچوں کے کام بھی دیکھنے ہیں، اس میں آپ نے بچوں کے لباس کو بھی دیکھنا ہے، ہائیجین کو بھی دیکھنا ہے، اس میں آپ نے واپس اپنے کچن میں بھی جانا ہے اور ان کے کھانے کی پسندیدہ چیزیں بھی بنانی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا دور جدید کی عورت نے اپنے لیے زیادہ مشکلات نہیں پیدا کر لی؟ بالکل، میں یہی کہوں گی کہ ہماری عورت جو کہتی ہے نا ہم شانہ بشانہ چل رہا ہے، وہ شانہ بشانہ اپنے پہ ہی بوجھ ڈال لیا. صحیح ہے. کیونکہ یہ جو رول ہے نا ہمارا جی گھر میں، وہ کہیں سے انکار نہیں ہو سکتا. وہ جو مرضی ہو جائے، وہ میاں نے اٹھ کے پانی نہیں پینا، آپ جو مرضی کر لیجئے، کچن میں آپ نے ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بچوں نے آپ سے فرمائش کرنی ہے، ان کی فرمائش بنتی ہے. سو اس لیے ورکنگ وومن جو ہے وہ پس رہی ہے، یقیناً پس رہی ہے. ایک اور پہلو بھی اس کا ہے کہ جہاں وہ جاب کر رہی ہیں ضروری نہیں کہ وہاں بھی اچھا ایٹماسفیئر ہو، سٹریس ہوتا ہے. لیکن یہاں میں نا آپ سے ڈاکٹر صاحب بات کروں گی کہ خواتین میں بھی دو قسمیں پائی جاتی ہیں ورکنگ وومن میں. ایک وہ ہے جو کہ مجبوری میں حالات کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ جائز ہے اور وہ ضرورت ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں ہاتھ بٹانا چاہیے. دوسری وہ ہے جو ایمبیشس ہے. ایمبیشس عورت جو ہے نا وہ اپنے گھر کو تباہ کر لیتی ہے. اللہ اللہ، کیونکہ وہ اپنے وقت کو اتنا زیادہ دے دیتی ہے کہ اس کو یہ بھول جاتی ہے کہ اصل جو میری قیمت ہے، اصل جو میری بنیاد ہے، جو میری جو اثاثہ ہے، وہ میری اولاد اور میرا گھر ہے. بہت خوب، بہت شکریہ. ڈاکٹر قرات آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی ذکر ہوا کہ یہ جو ورکنگ وومن ہیں ان کو کیسے کیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر اگر ہسبینڈ جو ہیں وہ سپورٹنگ نہ ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثال سامنے رکھیں، وہ کیسے شوہر تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ان کی ازواجی زندگی پر اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دائرہ کار جو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے نا بنیادی طور پہ، وہ یہی ہے کہ خاتون کو گھر جو ہے وہ جنت بنانا ہے.
اور جو مرد ہے اس کو باہر کے جو کام ہیں وہ تمام کرنے. اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو درجے کی بات ہوئی ہے وہ اسی بنا پہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو, گھر بناتے ہو, چلاتے ہو. لیکن عورت جو ہے, جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا تھا نا, کہ وہ شخص جو یہ سب کام کر رہا ہے اس کی ملکہ وہ ہے, جی گھر کی ملکہ جو ہے وہ عورت ہے. تو گھر کو جنت بنانا اس عورت کا کام ہے. اب جب ہم اصل میں یورپ کو دیکھتے ہوئے کچھ ہماری ضرورتیں ہیں, کہیں پہ ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں خاوند کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی, تو عورت اس کام کے لیے نکلتی ہے. لیکن ہم ورکنگ بھی بننا چاہتے ہیں اور اپنی مشرقی روایات بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو ہم نہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھلا بیٹھا, اور آدھے تیتر آدھے بٹیر والی صورتحال ہوئی ہے. یورپ میں جب عورت کام کرتی ہے تو مرد بھی کام کرتے ہیں, تو دونوں گھر آ کے برابر کام کرتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ شوہر بیٹھا ہے اور اس کو پانی جو ہے وہ پلایا جا رہا ہو. وہ دونوں برابر کام کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی اور باہر بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا جو کردار تھا آپ کی زندگی میں, وہ اس طرح کا تھا کہ دیکھیں شادی سے پہلے آپ ایک کاروباری خاتون تھیں, آپ نے پوری امپائر چلائی. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کوئی قافلہ خود نہیں لے کر گئیں, آپ نے ہیلپرز رکھے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے کاروبار ایک اکیلا شخص تو نہیں کرتا, مینیج آپ نے کیا تھا, کر رہی تھیں. مینجمنٹ بھی تو ایک بڑا اہم سکل ہے. بالکل اہم سکل ہے, لیکن آپ نے توازن کے ساتھ اس کو کیا. یعنی اس وقت بھی آپ کے بچے تھے, ان کے ساتھ. اور جہاں یہ سلسلہ آ جاتا ہے کاروبار میں آپ کافی حد تک آزاد ہوتے ہیں. جی مجھے لگتا ہے جاب کی نسبت نا, جاب میں آپ کے پاس آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ گھر سے باہر ہیں اور آپ کو رہنا ہی رہنا ہے. لیکن کاروبار کے اندر چونکہ وہ آپ کا اپنا ذاتی ہے, تو آپ کسی کو اسائن بھی کر سکتے ہیں وہ ڈیوٹی, آپ کسی کو ایز اے مینیجر بھی ہائر کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سا چانس زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق اپنے گھر کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. بالکل, اگر آپ کے اس طرح وسائل اور آپ کی مینجمنٹ سکلز جو ہیں وہ اچھی ہیں. تو حضرت خدیجہ نے بہت عمدگی سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دونوں چلائیں. لیکن سب سے اہم پہلو جو ہے اس میں, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ روم میں کہ جو شادی کا مین مقصد ہے وہ کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ آپ کو ایک دوسرے سے یعنی اسپاؤسز کو ایک دوسرے سے سکون ملنا چاہیے. آپ ایک دوسرے کے لیے ایسا کانٹا نہ ہو کہ جو جیسی پاس بیٹھے تو آپ کو چبھن شروع ہو جائے. تو اگر آپ صرف ایک محبت کی بنیاد پہ شادی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم سے تو محبت ہے لیکن تمہارے گھر والے تم سے نہ ملے, یہی حال مطلب لڑکی کی طرف سے بھی نفسیاتی مریضوں والا رویہ ہے. لیکن اس طرح عام طور پہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جی ایک طرف ایک پہلو کو دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف نگلیکٹ کیا جاتا ہے, اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے رشتوں کو چلا رہے ہیں. لیکن وہ رشتے اچھے طریقے سے اس طرح سے نہیں چلتے. وہ سکون والا ایلیمنٹ جو مین رکھا تھا, جس میں مودت تھی اور رحمت کا پہلو اوپر رکھا تھا, وہ چیز کہیں غائب ہو جاتی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پوری زندگی آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث سکون تھی, باعث رحمت تھی, باعث راحت تھی. یعنی اور آپ دیکھیں کہ بعد میں بھی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد فرماتے رہے لمحات میں بھی. اور شیب ابی طالب جس میں مقاطعہ کر دیا گیا بنو ہاشم کا, تو حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ کھڑی تھیں اس سارے معاملے میں. آپ وہ جو مقاطعہ تھا, جو بائیکاٹ تھا, اس میں یہ بھی تھا کہ جو قافلے تجارتی آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمارا لین دین نہیں ہوگا. قریش نے پورا بائیکاٹ کر دیا تھا, تو آپ کو کتنا کاروباری وہاں پہ بھی لاس ہوا. لیکن اس سب کے باوجود آپ بڑی استقامت کے ساتھ اپنے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ وہ کھڑی رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب عقیل صاحب, ہماری اسلامی تاریخ میں ایک سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, وہ کیا ہے اور کس سلسلے میں کہا جاتا ہے؟ یہ نبوت کا 10واں سال ہی ہے. اچھا. اس سال پہلے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا, اور پھر تھوڑے ہی وقفے میں حضرت ابو طالب ان کا انتقال ہوا. تو دیکھیے اس سال کو غم کا سال. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم علیہ السلام کے جو قریبی رشتے بالخصوص ام المومنین جو جدا ہوئی ہیں, جو نصرت کرنے والے, جو نصرت کرنے والے. ڈاکٹر صاحب مجھے عرض کرنے دیجیے گا, اب ہم جب ورلڈ ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں نا, بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات, بڑے بڑے جو فیمنزم کے نعرے لگانے والی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. بالکل. نبی کی زوجہ دیکھیں, ہر موقع پر کھڑی ہے, ہر محاذ پہ کھڑی ہے. شیب ابی طالب 60+ ایج ہے, ہلا نہیں جاتا خواتین سے, 60 سال سے زائد عمر سے. اماں جی کھڑی ہیں, کسی استقامت کے ساتھ کھڑی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے 50+ تو غار میں جا رہی تھی, اور یہ چیز پھر آپ کی جنریشن میں بھی آئی. دیکھیے اماں جی شیب ابی طالب میں مشکلات برداشت کی, غار ہرا میں جا رہی, ادھر دیکھیے یہ چیز آپ کی نور نظر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا میں آئی, تو
تو غزوہ احد میں وہ اپنے بابا جان کی مرم پٹی کر رہی ہیں. اچھا ان سے یہ چیز سیدہ زینب سلام اللہ میں آئی جو میدان کربلا میں اپنے بھائی کی خبر گیری لے رہی. دیکھیے یہ خیر کے جو کلٹیویٹ کیا ہے, جو آپ اکثر شعر پڑھتے ہوتے مولانا روم کا کہ خشتے اول چون احد میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج, کہ جو پہلی اینٹ لگائی گئی ہے ام المومنین نے شوہر کے حقوق سے ایک لمحہ غافل نہیں ہوئی, اولاد کی تربیت سے ایک لمحہ غافل نہیں ہوئی, اور پھر جو دعوتی تبلیغی سرگرمیاں تھیں اس حوالے سے بھی جو کچھ رسول اللہ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے تھا وہ فراہم کرتی رہی. ڈاکٹر صاحب 3-4 پہلو اور قابل غور ہیں اگر آپ اجازت دیں. آج کا عصری معاشرہ جب نکاح کا موقع آتا ہے تو ایج فیکٹر سامنے آتا ہے. رسول اللہ نے پہلے اس ایج فیکٹر کی سوچ کو بھی پاش کر دی, 15 برس بڑی. اور عموماً یہ ہوتا ہے آج دیکھیے معاشرے میں جب ڈائیورس ہوتی کہتے ہیں لڑکے لڑکی کی ایج کا ڈیفرنس ہے. رسول اللہ نے ان کے 15 برس بڑی کے ساتھ زندگی جب گزاری 25 برس جب تک وہ رہیں دوسرا نکاح نہیں کیا. پتہ چلا دوسری شادی کوئی واجب یا فرض نہیں ہے. میں اگر مجھے کہنے کی اگر پہلی بیوی سے یا آپ کو فیملی لائف کے جو آبجیکٹیوز مل رہے ہیں, اولاد کی خوشی حاصل ہے, ذہنی آسودگی حاصل ہے, بیوی وفا شیار اور خدمت گزار ہے, تو پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی اسوہ ہے. دوسرا پہلو ورکنگ لیڈی سے شادی کرنا, رسول اللہ نے وہ بھی کر کے دکھائی کہ آپ دیکھیے کہ جناب یہ اصل میں مینجمنٹ ہی ہوتی ہے. اور ام المومنین نے جس طرح بزنس کو مینج کیا تھا اس سے اعلیٰ انداز سے اپنی فیملی لائف کو بھی مینج کیا. تیسرا رسول اللہ نے بیوہ سے شادی کی. آج ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت سیمینار میں تحقیقات میں, لیکن جب پریکٹیکلٹیز جو ہیں ہماری وہ اس کے اگینسٹ جاتی ہیں. کاش کہ وہ ہماری لائف میں وہ رنگ نظر آئیں اسوہ حسنہ کے جس کو ویسٹ فالو کرے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ام المومنین کی جو رفاقت ہے 25 برس, آپ دیکھیں کس لیول کی ہے. اور ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ کائنات میں ایسا ہمیں نظر نہیں آتا, بے شک, اور اتنے ڈفرینسز کے باوجود. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام سے بظاہر مال آپ کے پاس زیادہ ہے, مجھے کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ملتا. آج کے عصری معاشروں میں اگر خاتون زیادہ رچ ہے مالدار ہے تو کبھی نہ کبھی وہ ریئلائز کروا دیتی شوہر کو جناب میرے پاس گاڑی زیادہ ہے, گھر زیادہ ہے, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں, آپ میرا کارڈ استعمال نہ کریں. آپ میرا کارڈ نہیں, بڑی باتیں سننے کو, میں جنرلی بات کر رہا ہوں معاشرے کی, اپنی تو نہیں, میں ڈاکٹر صاحب میں نے گھر بھی جانا ہے, میں کیسے کر سکتا. اچھا آپ دیکھیے کہ ادھر ام المومنین سارا مال لا, سبحان اللہ, سارا, اور کتنے دکھ برداشت کیے. پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو آپ کی نور نظر حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی 4 سال ان کی جدائی برداشت کی. شیب ابی طالب میں پھر 2 نور نظر انتقال کر گئے یکے بعد دیگرے, وہ بھی یعنی تکالیف برداشت کر رہی, معاشی لاس برداشت کر رہی, لیکن رسول اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت شکریہ. عذری صاحب ابھی مالی حیثیت کا ذکر ہو رہا ہے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو مالی اثار اور قربانیاں کی ہیں, جو سپورٹ دی ہے, اس پر کچھ فرمائیے گا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے لیے جو اپنا مال ہے وہ بے دریغ خرچ کیا ہے, اور شادی کے بعد سیدہ نے اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈیر کر دیا کہ آپ جیسے تصرف کرنا چاہیں اس مال میں آپ کر سکتے ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا ہے جتنا خدیجہ کے مال نے دیا. تو اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے آپ کا جو مال ہے وہ خرچ ہوا. اب دیکھیے ایک جو یہاں پہ بات چل رہی تھی کہ جو ورکنگ ویمن ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی, لیکن میں پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور جو وفا شیاری کا آپ نے ایک وہاں پہ رول ادا کیا ہے, اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بھی ذرا اندازہ کیجیے. نظامی صاحب فتح مکہ کا موقع ہے اور کتنا اہم اسلامی تاریخ میں موقع ہے, اور ایک ڈیلیگیشن آ رہے ہیں اور کفار و مشرکین آ رہے ہیں پناہ طلب کرنے کے لیے, اور حضور والا اس کا ایک لمحہ تاریخ عالم ریکارڈ کر رہی ہے. بالکل, اتنے اہم مومنٹس ہیں وہ. اتنے اہم مومنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت, بوڑھی عورت آتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سارے لوگ تھے ان کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ چپ ہو جائیں, اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ وہاں پر اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں, اپنی کملی مبارک کو ایسے نیچے بچھاتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں اور خود بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھنے والے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرہ مبارک پر کبھی تبسم آتا ہے, کبھی حزن اور غم کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. سیدہ عائشہ بعد میں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ, اتنے اہم موقع کے اوپر, فتح مکہ کا موقع ہے, اور آپ یہ سب کچھ چھوڑ کے ایک بوڑھی عورت کے سامنے جا کے بیٹھے,
اور کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں، تو وہ کیا باتیں آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے اور وہ کون تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ سیدہ خدیجہ کی دوست خالہ ہیں، اور ہم کننا نتذکر الایام الخوالی مع خدیجہ، ہم وہ باتیں کر رہے تھے جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ جو ایام ہمارے گزرے ہیں، ہم نے وہاں نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، اور ہم کچن میں آ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ افطار کا وقت بھی نزدیک ہے۔ منیرہ بتائیے کیا کیا کچھ تیار ہو گیا ہے؟ سب کچھ ریڈی ہے، جس میں چکن حلیم تھی اس کو میں نے ڈسپلے میں لگا دیا ہے، اس کو میں نے سرو کر دی، اس کی گارنش جو تھی وہ علیحدہ سے رکھتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گارنش ہے حلیم کی، یہ کتنا بڑا فن ہے، کتنی ہے؟ میں اس کے بغیر تو کچھ لطف نہیں آتا۔ تو میرا خیال ہے کہ حلیم تو اس کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ تو کیا کیا کچھ آپ نے بنایا؟ اس کے لیے سب سے پہلے پیاز تھے جو کہ براؤن کے، جو اس کا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے، جو کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ براؤن پیاز، آپ اس کو فرائی کرنا ہے۔ ہری مرچ ہے، ادرک ہے، ساتھ میں لیمن ہے، چاٹ مسالہ ہے، ساتھ میں ہرا دھنیا ہے۔ اچھا یہ تو اس کی لوازمات ہیں۔ اور جب اس میں نے بیگار اس کا جب لگایا تو تب اس میں نے یہ براؤن پیاز اس میں نے فرائی کر کے ایڈ کیے، چاٹ مسالہ ایڈ کیا، کالی مرچ ایڈ کیا، گرم مسالہ ایڈ کیا۔ تو مزید ہم چاٹ مسالہ استعمال کریں گے تو اسپائس لیول اپ ہو جائے گا؟ بالکل، اس کو میں نے بہت درمیانہ سے رکھا ہے، جس نے اس حلیم کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، آپ جس نے جو ایڈ کرنا ہے وہ چاٹ مسالہ ایڈ کر کے اس کو اسپائسی کر سکتا ہے۔ تو حلیم کے لیے ضروری ہے کہ دالوں کو آپ بھگوئیں اور اس کو فل گھوٹ کے پھر اس کو پکائیں، تو اس کا مزہ ہے۔ اور جو سوجی کا حلوہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آئلنگ بالکل بھی اس میں جذب ہو چکا ہے، جو اس کا گھی تھا، اور اس کو پکایا ہے تقریباً 2 گھنٹے میں ہلکی آنچ میں۔ تو سوجی اور بادام کا جو حلوہ ہے وہ بھی میں نے ڈسپلے میں لگا دی، سب نے اس کی گارنش باداموں سے کی ہے، اور جو تھا ڈرنک وہ بیزلز کے ساتھ، تخم ملنگا کے ساتھ۔ اچھا ایک میرا سوال اس پر حلوے پہ ہے، مطلب اب سوجی کا حلوہ بھی لوگ مختلف طرح سے بناتے ہیں نا، بعض اوقات اس میں گھی اوپر آ رہا ہوتا ہے، کچھ بڑا خشک ہو جاتا ہے، تو آئیڈیل سوجی کا حلوہ کیا ہے؟ وہی میں نے بتایا کہ اگر آپ نے 1 کپ سوجی لی ہے تو اس میں آپ نے 1 کپ چینی لیا اور اس میں 1 کپ ہی گھی لینا ہے، صحیح، اور اس میں 2 کپ ہم پانی ایڈ کریں گے۔ اب پانی کیسے ایڈ کرنا ہے، وہ آپ نے چینی اور پانی کو آپ نے اس کو شیرے کو بنا لینا ہے تاکہ چینی کے لمپس وہ اس میں اچھا جذب ہو جائیں۔ اور سوجی کو آپ نے خوب بھوننا ہے ہلکی آنچ میں الائچی کے ساتھ، اور اس کا یہ خیال کرنا ہے کہ اگر سوجی تھوڑی سی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو پھر آپ پانی زیادہ ایڈ کریں تو وہ پھر اس کے لمپس بیلنس نہیں ہوگا۔ صحیح، تو یہ بالکل بیلنسڈ ہے، اس میں ہر چیز بالکل بیلنس، بڑا مناسب خشک اور پرلطف لگ رہا ہے۔ ڈرنک کے متعلق بتائیے۔ جی ڈرنک بہت، اس کا جو اس میں نے ایڈ کی انگریڈینٹ وہ ہے تخم ملنگا، جس کو بیزل سیڈز بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو ایز اے ڈیٹاکس واٹر بھی یوز کرتے ہیں، اگر اس میں ملک ایڈ نہ کریں، خالی پانی میں ڈال دیں۔ میں نے اس کو ملک میں ایڈ ڈال کی ہے، اور اس میں جو الائچی ہے، اس میں الائچی کو میں نے پکایا چینی کے ساتھ۔ ویسے تو عام طور پہ ہم بازار سے بھی لے آتے ہیں اس کا الائچی کا ایسنس لے آتے ہیں، لیکن میں نے الائچی کو خود یہاں بنایا، دودھ کو بوائل کی ہے، اس میں نے چینی میں اور اس میں ہلکا سا پکا کے اس کو میں نے گاڑھا کی ہے، پھر اس میں نے تخم ملنگا ایڈ کیا۔ تخم ملنگا کو آپ نے پانی میں علیحدہ سے پہلے بھگو دینا ہے، وہ جب پانی میں وہ جیسے کہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے، اس کے بعد جب وہ اس کا بالکل پھول جائیں گے پھر آپ نے اس کو ملک میں ایڈ کرنا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو تخم ملنگا ہے اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں؟ ڈائجسشن میں بھی یہ بڑا جن کو معدے کی پرابلمز ہیں، جن کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، وہ اس کا استعمال کریں، اور جن نے ویٹ لاس کرنا ہے وہ اس کو ایز اے ڈیٹاکس۔ اچھا ویٹ لاس میں بھی جی بہت زیادہ ہے، آپ اس کو نیم گرم پانی باٹل میں ڈال کے رکھیں، اور گرمیوں میں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جن کو معدے کی پرابلمز ہیں اور ایسیڈیٹی کے ہیں وہ تخم ملنگا کا استعمال لازمی کریں، بہترین، بہت آپ کے لیے ڈائٹ کے لیے اچھا ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ جی نظامی صاحب، آپ بڑی عنایت۔ ناظرین کرام، ہم ابھی سنیں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ مبارک، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اختتام پر جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب دعائے خیر فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں،
سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله
یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق 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 یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ 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 یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ کریم ہم سب نے یہ ذکر خیر کیا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما. کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما, کوئی کمی رہ گئی پوری فرما. مولا کریم اسی طرح جب تک جسم میں جان ہے صالحین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق دے. آپ کی سنت اور سیرت کا بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کی سچی پکی محبت نصیب فرما. آپ کی اور آپ کی نسبتوں کا احترام نصیب فرما. مولا کریم اس کے تصدق سے ہم سب کی بگڑی بنا. مشکلات دور فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مولا ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ کریم جو بچوں کی تربیت اور رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. مولا کریم عالم اسلام کی خیر, پاکستان کی خیر, مسلمان جہاں جہاں ہیں انہیں ہمت, طاقت, قوت, غلبہ, آزادی نصیب فرما. مولا کریم اس ریاست پاکستان کی خیر فرما. اس کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم اس کو صالح معاشرہ بنا دے. مولا کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام برکات سے بہرہ یاب فرما. مولا ہماری سحری کو قبول فرما, ہماری افطاری کو قبول فرما, ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما, تلاوت کو قبول فرما. مولا کریم ہماری تراویح کو قبول فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی. جب دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے, اذان مغرب بھی ہوگی. ہم اجازت چاہیں گے, آپ بھی اطمینان سے اپنے وقت پر افطاری کیجئے گا, ہم بھی کریں گے. ہم اس کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. بہت شکریہ. ڈاکٹر عقیل صاحب, حضرت خدیجہ کا ایک شرف ایسا بھی ہے کہ فرشتے بھی ناز کرتے ہیں, جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کیسے یاد فرمایا, کیا کیا محاسن بیان کیے؟ واہ واہ. میں اکیلا تھا جب, تو فرمائیے. ڈاکٹر صاحب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی تعریف کرنا بھی سنت رسول ہے. سبحان اللہ. ہم دیگر سنن کا ذکر کرتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کا ذکر کرتے نا, تو ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ بس ختیجہ ہی ہیں, رش کرنے لگی. فرمایا ہاں ختیجہ ہی ہیں, وہ تھی ایسی با کمال. اور پھر فرمایا عائشہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی, ختیجہ نے میری تصدیق کی. اللہ اکبر. لوگوں نے مجھے محروم کیا, ختیجہ نے مجھے مال دیا, اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی. اور اشک بار ہوتے ہوئے پھر فرمانے لگے کہ انی قد رزقت حبھا, مجھے ان کی محبت عطا کی گئی, جو چیز عطا رسول کو عطا ہوئی. اور پھر ایک دفعہ ذکر ہوا کہ یہ آپ کو نعم البدل تو مل گیا. فرمایا نعم البدل نہیں ملا, ختیجہ ہی ہے. ایسا ان کا کمال ہے. اور ایسا دیکھیے اس رشتے سے آج کی پوری انسانیت, نہ صرف مسلم ہسٹری, پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سسرالیوں کا خیال رکھا, حضرت ختیجہ نے اپنے سسرالیوں کا خیال رکھا. ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی, قحط کا زمانہ تھا, تو ام المومنین نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ عنایت کر دی. اور حضرت علی بچپن میں ادھر ہی رہتے تھے, تربیت ہوتی تھی, اور حضرت ختیجہ کی سہیلیوں بہن آتی تھی تو حضور عزت کرتے تھے. پتہ چلا کہ سسرالی رشتہ داروں کی عزت کا اسوہ بھی یہاں سے. بے شک. کیا کہنے. اسی موضوع کو آپ کی طرف لاتے ہیں اظہری صاحب. ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یا امہات المومنین کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا عام طور پر نقطہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین کے لیے کیسے اسوہ کامل ہیں. مرد کیا سیکھتے ہیں ان تمام مثالوں سے, خاص طور پر جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے, شوہر اور مرد؟ جی بڑا اہم سوال ہے, اور چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو صرف ایک چیز جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو تعلق ہے یہ اس کے اندر محبت رہے اور وہ محبت کو دوام بھی ہو, ایک چیز کا ضرور اہتمام کیجئے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجا کے رکھیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ایسی تھی جو صفت دائمہ ہے. صحابہ کرام بتاتے ہیں کانا رسول اللہ اکثر الناس تبسما, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ تھا. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی پرابلمز نہیں ہیں, اتنی تکلیفوں کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں بھی دی جا رہی ہیں, کوئی کاہن کہہ رہے, کوئی ساحر کہہ رہے, جٹلایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے وہ بہت مسکراتا تھا. اور جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے, اور آگے سے بھی جو آپ کو ویلکم کیا جاتا تھا وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کیا جاتا تھا. تو اس میں جو ہمارے لوگ ہیں, جو شوہر ہیں, خاص طور پر جب وہ کام سے, جاب سے واپس آتے ہیں, بزنس سے, جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی ایشوز ہیں باہر کی دنیا کے, وہ باہر رکھ کر مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں. یہ اسوہ رسول سے ہمیں سبق ملتا ہے, اور اسی سے ہمارا جو شادی شدہ والا تعلق ہے بڑا بہتر اور اچھے انداز سے آگے جاری ہے. ڈاکٹر شازیہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ دور جدید کی ماں کو زیادہ چیلنجز درپیش ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, دیکھا دیکھی اور مقابلے بازی کا رجحان ہے, تو یہ سارا کچھ بچوں کو کیسے؟ دیکھیں جی, میں دوبارہ اس بات کو رپیٹ کروں گی کہ ایک تو پہلے 10 سال اس میں پوری توجہ دی جائے, اور جو بھی ہمارا بیہیویئر ہے وہ لرنڈ ہے, سیکھا گیا ہے, اور observed لرنڈ ہے, دیکھ کے سیکھا گیا ہے. سو پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہم روک نہیں سکتے. ٹیکنالوجی میں برائی ہے تو اچھائی بھی ہے, اور اس کے بغیر ہم آگے بھی نہیں جا سکتے. سو بات یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیے, اڈلٹس کے ساتھ بیٹھیے, اور وہ ٹاپک, وہ باتیں, وہ موضوع جو لوگ چھپاتے ہیں آپ اپنے بچوں سے بیٹھ کے ڈسکس کیجئے, انہیں بتائیے. تجسس اور کیوریوسٹی ایک وہ ایسی چیز ہے یہ جو بچوں کو غلطی کی طرف لے کر جاتی ہے. بالکل صحیح. لہٰذا آپ ان کے ذہن میں کوئی سوال رہنے ہی نہ دیں. کیا بات. وہ سب سے پہلے آپ کو اپنا دوست مانے اور آپ سے آ کر اپنا بات کریں, اور آپ اس کی ہر اچھی اور برائی کو اصلاح کریں, اور اس کے ساتھ مل کے چلیں. تو میرا خیال ہے ٹیکنالوجی کی برائیاں جو ہیں وہ دور رہ جائیں گی آپ. بہت خوب. ڈاکٹر قرۃ, اسی موضوع پر آپ بھی فرمائیے گا, یہ جو سارے چیلنجز ہیں خاص طور پر ایک ماں کو, ایک ورکنگ وومن کو, کیسے اس کا سامنا کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جب آپ رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں نا, اس وقت ہی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری پرائورٹی کیا ہے, ہمیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے. تو جس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے جو رشتہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہیں بھی ظاہری حسن
اور اس کو بنیاد نہیں بنایا. جہاں بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ اخلاقیات تھے. بالکل وہ اخلاق سے ایک دوسرے کے متاثر ہوئے تھے، اور مین جو چیز تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کا ہمدرد بننا جو ہے اس کو پسند فرمایا تھا. یعنی یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے. جب تک ہم صرف مال کو اور ظاہری حسن کو ترجیح دیتے رہیں گے تو ہم بعد والے رشتوں میں، بعد والی زندگی میں بھی تھوڑی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرتے رہیں گے. بالکل. بہت خوب، بہت شکریہ. ناظرین کرام، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب اور افطار کا وقت قریب ہے. ہم وقفہ لیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہماری گفتگو جاری رہے گی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک آپ سنیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر عقیل صاحب، حضرت سیدہ خدیجہ کی عظمت کردار دور جدید کی خواتین میں کیسے جھلک سکتی ہے؟ اس کے کچھ حصے. ڈاکٹر صاحب، قرآن و سنت نے جو مسلمان خاتون کے اوصاف اور امتیازات بتائے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ سارے ہی بدرجہ اتم ام المومنین کی ذات میں موجود تھے. اچھا آپ دیکھیے کہ کچھ آیات ہمیں لگتا ہے کہ اس کا مصداق اول سیدہ خدیجہ کی ذات ہے، جیسے فالصالحات قانتات حافظات. اس آیت کو دیکھیے. پھر قرآن کریم کی سورہ الاحزاب میں والقانتین والقانتات خاشعین خاشعات صادقین صادق، یہ 8 ایٹریبیوٹس ہیں مردوں کے حوالے سے بھی خواتین کے. تو خواتین ان قرآن کو پڑھیں، یہ خصوصیات پھر سجدہ کی ذات کو پڑھیں تو ان میں یہ ایٹریبیوٹس ہیں. سبحان اللہ. حضرت صاحب، بزنس کمیونٹی جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو بالکل طے ہے کہ بزنس امپائر قائم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو برقرار رکھنا مشکل ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے قائم بھی کیا ہے اور اس کو برقرار بھی رکھا ہے. کوالٹیز کیا ہیں؟ نمبر 1 ڈیسیژن پاور ہے، پختہ عزم و ارادہ ہے، اور محنت اور لگن ہے، صبر و استقلال ہے، حلم بردباری ہے، اور ذہانت و فطانت ہے. اور یہ تمام کوالٹیز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھی. تو آج کی بزنس کمیونٹی کو اگر اپنے بزنس میں کامیاب ہونا ہے تو ان کوالٹیز کو لے کر چلنا ہے، اور سیدہ کی سیرت میں سے ان کوالٹیز کو، ان خصوصیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے. بہت خوب. ڈاکٹر شازیہ، حضرت سیدہ خدیجہ نے کئی برس سنگل پیرنٹ کے طور پہ گزارے اور نہایت کامیابی سے گزارے. آج کی عورت جو سنگل پیرنٹ ہے اس کے کیا مسائل؟ جی، جو عورت سنگل پیرنٹ ہے وہ دیکھیں، کہنے کو تو یہ ہے کہ ماں ہے پال لے گی، اور ہمارے ہاں فوراً جب کوئی مرد اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کو ابھی میرا خیال ہے مہینہ نہیں گزرتا تو کہتے ہیں کہ اس کو ساتھی کی ضرورت ہے، بچے پالے گی. باپ ماں نہیں بن سکتا، بٹ ماں باپ بھی بن جاتی ہے. بالکل. وہ عورت اپنی جوانی، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے خواہشات، ہر چیز کا گلا گھونٹتی ہے اور اس کو کسی بکسے میں بند کر کے رکھتی ہے. اللہ اللہ. اور وہ صرف اور صرف دیکھتی ہے تو اپنے بچوں کی شکل، اور ان کے اندر اپنا مستقبل، ان کے اندر اپنے خواب، اور انہی کے خوابوں کو اپنا خواب بنا لیتی ہے، اور پھر اسی کو لے کر وہ ان کو ایک منزل تک پہنچاتی ہے، جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آخر میں اس نے اکیلے رہنا ہے، یہ بچے آگے چلے جائیں. یہ تو ایثار کی انتہا ہے نا. جی. اور میرا خیال ہے کہ سنگل مدر جو اس وقت قربانی دیتی ہے وہ شاید عام فیملی کے ساتھ آپ کو بہت سپورٹ ملتا ہے. صحیح. بہت شکریہ، بہت عمدہ گفتگو رہی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام، ہماری افطار کی ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل دوبارہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے، کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ بات چیت ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.